غار سور تک پہنچے ہیں. صدیق اکبر آقا کریم سے اجازت لیتے ہیں کہ میں ذرا جھاڑ پھونک کر لوں, ذرا صفائی کر لوں, پھر آپ کو زحمت دیتا ہوں. اب ظاہر ہے گھر سے کوئی ڈسٹرز وغیرہ لے کے جھاڑ پھونک کا سامان لے کے تو نہیں چلے تھے. اپنی قمیض اتارتے ہیں, اسے جھاڑ پھونک کرتے ہیں, وہاں سانپوں کے بل ہیں ان کو بند کرنے کے لیے اپنی زمین کی دھجیاں بناتے ہیں, ان سے ان کے منہ بند کرتے ہیں. باقی بل بند ہو گئے, ایک بل رہ گیا ہے. آپ اپنے خیال سے سوچ لیتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا کسی قابل ہو گیا ہے, آپ تشریف لے آئیے, آرام فرمائیے. آقا کریم اندر تشریف لاتے ہیں غار میں. تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ آقا تھک گئے ہوں گے تو آرام فرمائیں, سر اقدس میرے زانوں پہ رکھ دیجیے, میری جھولی میں رکھ دیجیے. میرے آقا کریم آرام فرما ہوتے ہیں, صدیق اکبر نے اپنی ایڑی اس سانپ کے بل پہ رکھ دی. اب یہ جب منظر میں نے کتابوں میں پڑھا, میں آپ کی معلومات کے لیے بات کہتا چلوں کہ میں نے ماسٹرز اردو میں کیا ہے. میں نے اس سچویشن کو جب ویژوالائز کیا, جب میں نے اس کو ذرا اپنے چشم تصور سے دیکھا اور سوچا کہ یہ کیسا منظر ہے, میں نے ایک جملے میں اس کا نقشہ کھینچا. میں نے کہا کہ صدیق اکبر اس شان سے بیٹھے ہیں کہ موت ان کی ایڑی کے نیچے ہے اور زندگی ان کی جھولی ہے. اس شان سے بیٹھے ہیں کہ موت ان کی ایڑی کے نیچے ہے اور زندگی ان کی جھولی میں ہے. اب جب وہ سانپ آپ کی ایڑی پہ ڈستا ہے تو اس کے زہر کی اذیت, وہ جلن, وہ چبھن, وہ تکلیف وہ آپ برداشت کرتے ہیں, گوارا کرتے ہیں, ہلچل نہیں مچاتے, کوئی بات نہیں. کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا آقا کریم کی جان بچانے کے لیے؟ نہیں, صرف آقا کریم کی نیند بچانے کے لیے. یہ غور کرنے کا مقام ہے. صدیق اکبر اپنی جان کو اگر داؤ پہ لگایا ہے, سانپ کے زہر کو گوارا کیا ہے, برداشت کیا ہے, تو کیوں آقا کریم کی جان بچانے کے لیے نہیں, صرف نیند بچانے کے لیے. یہ ہے ایثار, یہ ہے قربانی. لیکن وہ اذیت اور تکلیف کی وجہ سے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں تو آقا کریم کے چہرے انور پر بہتے ہیں اور آقا کریم آنکھ کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں آنسوؤں کا سبب. صدیق اکبر سانپ کی کیفیت بتاتے ہیں تو آپ اپنا لعاب دہن مبارک لگاتے ہیں, شفا ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو منظر میں نے, جو گفتگو میں نے چھیڑی تھی, وہ یہاں پہ آ کر پہنچ رہی ہے. یارو کوئی کسی سے کتنا قریب ہے, اس کے لیے مختلف پیرایا اظہار ہوتا ہے, مختلف انداز ہوتے ہیں, مختلف الفاظ ہوتے ہیں. یہ میرا لنگوٹیا ہے, میرا بچپن کا یار ہے, ہم نوالا ہم پیالہ ہیں. اور اگر بہت زیادہ قربت کا اظہار ہو تو کہتے ہیں کہ ہم یک جان دو قالین ہیں. یہی کچھ ہوتا ہے نا. لیکن یارو سوچو, میرے آقا کریم اور صدیق اکبر کی قربت دیکھو, اس سے زیادہ کوئی قریب کیا ہوگا کہ آنسو صدیق اکبر کے ہیں اور بہتے میرے آقا کریم کے رخسار ہیں. اس سے زیادہ کوئی کیا قریب ہوگا. حضرات مکرم, وہ کافر پیچھا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, غار سور تک پہنچ گئے. اب وہاں پر چھپنے کی کوئی اور جگہ نہیں, پناہ لینے کا کوئی اور مقام نہیں. اب وہ غار دیکھتے ہیں, گمان یہی ہوتا ہے یہیں پہ ہوں گے. اب تو ذرا سی دیر گزرتی ہے, جھانکے تو دیکھ لیں گے آپ. ایسے میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے, ان کی بات چیت کی آواز سنائی دے رہی ہے. صدیق اکبر مضطرب ہے, بے چین ہے. ظاہر ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے, آقا کریم کی نیند کی خاطر جو جان کو داؤ پہ لگاتے ہیں وہ اپنی خاطر بے چین کیوں ہو, وہ سرکار کی خاطر. تو آقا کریم تسلی دیتے ہیں, دلاسا دیتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, ہم نہ کھاؤ فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ. ادھر رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے بکری کو, وہ غار کے دہانے پر جالا تن دیتی, جالا بن دیتی, اور ساتھ ہی غار کے دہانے کے ساتھ ایک گھونسلہ ہے, کبوتری اپنے انڈوں پہ بیٹھی. وہ کافر جب تعاقب کرتے ہوئے آتے ہیں, ذہین ہیں, سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, دیکھتے ہیں کہ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے اور کبوتری انڈوں پہ بیٹھی ہے. سوچتے ہیں کہ اگر یہاں سے گزرے ہوتے جالا ٹوٹ چکا ہوتا اور بکری اتنے سکون سے اپنے انڈوں پہ نہ بیٹھی ہوتی, وہ ہلچل ہوئی ہوتی,
یہاں پہ تو وہ اڑ چکی ہوتی، تو اگر ہم یہاں غار کے اندر جائیں گے تو پتہ نہیں غار اندر کتنا پیدا ہوا، کہاں کہاں ہم جائیں، پیچھا کریں اور وقت ضائع ہو. وہ تو آگے جا چکے ہوں گے. یہ جالا بتا رہا ہے، کبوتری بتا رہی ہے کہ وہ یہاں پہ تو نہیں ہے، چلو آگے چلو، جلدی ان کا تعاقب کرو. وہاں سے آگے گزر جاتے ہیں. پھر میں نے بھی اپنے انداز سے سوچا کہ یارو رب کائنات اگر کسی کی نگاہوں سے آقا کریم کے حسن و جمال کو اوجھل رکھنا چاہتا ہو تو اس کی آنکھوں کے سامنے مکڑی کا جالا پردہ بن جاتا ہے. اگر کسی کی نگاہ سے اگر آقا کریم کے حسن و جمال کو اوجھل رکھنا مقصود ہو، دور رکھنا مقصود ہو، تو مکڑی کا جالا اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ بن جاتا ہے. مکڑی کے جالے کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اگر مکڑی کا جالا پردہ بن جاتا ہے تو لباس بشریت تو بہت نفیس پردہ ہے، وہ تو بہت موٹا پردہ ہے. اگر کچھ لوگوں کی نگاہیں بشریت کے لباس کے لبادے میں اور نقاب میں الجھ گئی ہیں تو ان کا قصور نہیں، پتہ یہ چلتا ہے رب کائنات نے ان کی نگاہوں کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا ہے. حضرات محترم، یہ تو شب ہجرت کی بات ہے، جب آقا کریم حضور علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر یہ چند راتیں اور دن گزارتے ہیں اور انوار رسالت کی ان پر بارش ہوتی ہے اور اس طرح وہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، تو جب مدینہ پہنچتے ہیں تو دیکھنے والوں کو تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے. خادم کون ہے، آقا کون ہے، مخدوم کون ہے، پتہ نہیں چلتا. کچھ لوگ مغالطے کا شکار ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو نبی سمجھ کے ان کی اس انداز سے توقیر تعظیم کرنے لگتے ہیں. آج کل کے پیروں کے خلفاء تو اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، چلو تھوڑی دیر ہماری بھی 10 برس رک جائے، کوئی خدمت ہو جائے، خاطر ہو جائے. لیکن صدیق اکبر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح مغالطہ کرے. وہ اپنی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے آقا کریم پہ چادر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ خادم کون ہے اور آقا کون ہے.